السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جانیں گے یہ ظرف کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے دو اقسام ظرف زمان اور ظرف مکان کے بارے میں ہم جانیں گے. انگلش میں ہم اس کو ایڈورب آف ٹائم اور ایڈورب آف اسپیس کے ایکویلنٹ مانتے ہیں. تو آئیے آگے جانے سے پہلے اپنے پچھلے درس کے مفردات کو دہراتے ہیں. الحقول حیران قوت جزاک اللہ. متعبا مرهقا مبتسما. جزاک اللہ. آئیے ایک بار اس قصے کو پھر سے سنتے ہیں. فی قریۃ صغیرۃ کان هناک رجل فقیر یعمل فی الحقول نهارا متعبا مرهقا ولكنه يعود إلى بيته كل مساء مبتسما راضيا. رآه أحد جيرانه فقال يا أخي كيف تبتسم وأنت تعود دائما متعبا؟ فأجاب الرجل أبتسم وكلبي شاكر لأنني أعود إلى أولادي بقوت حلال. التعب يذهب ولكن رضا الله يبقى. مرت الأيام وكبر أولاده وتعلموا من أبيه أن يكونوا صابرين شاكرين فكانوا يقولون رجع أبونا دائما متعبا ولكنه عاش مستقيما صابرا. اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے، یہ ظرف کیا ہوتا ہے. تو ظرف لغوی طور پر تو برتن کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز رکھی جاتی. تو ظرف کے دو ٹائپس ہم جانیں گے، ظرف زمان اور ظرف مکان. اس پر ہم کچھ قرآن کریم کی آیات کریں گے اور ایک قصہ، ایک کہانی جانیں گے جس کا تھیم کیا ہے کہ العمل فی الوقت والمکان مناسبین، کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ رائٹ ٹائم پر اور رائٹ پلیس پر کام رائٹ ہوتا ہے، یعنی صحیح کام دراصل ایک صحیح وقت اور صحیح مکان پر ہوتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ ظرف کیا ہوتا ہے. تو ظرف کو ہم ایڈورب کہتے ہیں، بلکہ اسے ہم مفعول فیہ بھی کہتے ہیں. یعنی جب کوئی فعل واقع ہوتا ہے تو ہمیں یہ بتاتا ہے، یہ ظرف بتاتا ہے کب اور کہاں، یعنی کہاں پر اور کب کوئی کام واقع ہوا ہے. ظرف زمان ہمیں وقت کے بارے میں بتاتا ہے، جبکہ ظرف مکان ہمیں جگہ کے بارے میں بتاتا ہے. مثلا ہم کسی سے پوچھیں کب، متا، وین، تو جو وہ بتائے گا، وہ جو جواب ہوگا وہ ٹائم پیریڈ بتائے گا، وہ وقت بتائے گا، جسے کہ پھر ہم ظرف زمان کہیں گے. اس کے پیرل دیکھ لیجئے، جب ہم کسی سے پوچھیں گے کہاں، آئین، ویر، یعنی وہ کسی جگہ کے بارے میں بتائے گا، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، ظرف مکان. اب یہاں پر امپورٹنٹ چیز کیا ہے، ہم کیوں اسے لے رہے ہیں. تو ہم نے اس سے پہلے جو اسما شروع کیے، جو خاص اسما شروع کیے، ان میں یہ بات کامن ہے کہ وہ منصوب ہوتے ہیں. تو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ظرف، چاہے ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو، یہ دائماً منصوب ہوتے ہیں. تو دیکھ لیجئے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ظرف زمان، یعنی جو زمانہ، جو وقت کے بارے میں بتاتا ہے. یا ہم اسے یوں سمجھتے ہیں، جب ہم کسی سے پوچھیں متا، کب، وین، یعنی جب آپ نے وقت کے بارے میں بتانا ہو تو آپ ظرف زمان کو استعمال کرتے ہیں. ہم کئی ایسے مفردات استعمال کرتے ہیں جیسے صباحن، مساءن، فجرن، ظہرن، عصرن، عشاءن، غدن، بکرتن، یومن. الیوم ہوتا ہے آج کا دن، لیلتن رات، اللیلت آج کی رات. اسی طرح الآن ابھی، لحظہ یعنی منٹ کے لیے کہتے ہیں، یا سیکنڈ کے لیے یعنی لحظہ، لحظہ، ابھی رکو جی، صبر کرو جی. ساعتن ایک گھنٹے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اسبوعن ویک کے لیے استعمال کرتے ہیں، شہرن مہینے کے لیے استعمال کرتے ہیں،
آمن اور سنتن دونوں سال کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی مفردات ہم استعمال کرتے ہیں، حینن، زمانن، وقتن، سنواتن، ابدن ہمیشہ، قط کبھی. تو ہم نے دیکھا کہ ظرف زمان کیا ہمیں بتاتا ہے؟ وقت کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ کام کب واقع ہوا ہے. اب دیکھ لیجئے یہ جو ظرف مکان ہوتا ہے جو کہ ہمیں جگہ کے بارے میں بتاتا ہے، اس کو ہم ٹیسٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ پوچھئے آئینہ، ویر، کہاں. یعنی جب اپنی جگہ کے بارے میں بتانا ہو تو آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ظرف مکان. تو کچھ مفردات دیکھ لیجئے، جیسے امامہ، خلفہ، قدامہ، وراء، فوقہ، تحت، اعلی، اسفل، یمین، شمال، یسار، بینہ، حول، شطرہ، ہزا، ازا اور تلکا، جن کو رفتہ رفتہ آپ استعمال کر کے ان کے معنی اور تھیم کو سمجھ سکتے ہیں. جیسے بہت کامنلی ہم استعمال کرتے ہیں امام المسجد، مسجد کے سامنے، یا اسی طرح خلف المسجد، خلف المدرسہ، اسی طرح قدام، ورا، جب چیزوں کے بارے میں بتانا ہو کہ یہ چیز کہاں ہے، یہ فوقہ ہے، تحت ہے، اعلیٰ ہے، اسفل ہے، دائیں بائیں، درمیان، ارد گرد، تو ہم ان مفردات کو استعمال کرتے ہیں. تو آئیے اب ہم قرآن کریم کی کچھ آیات سے ظرف زمان اور ظرف مکان کو پہچاننے کی کوشش کریں گے. تو ہمیں یاد کیا رکھنا ہے کہ اگر ہم سوال پوچھتے ہیں کہاں یا کب اور کہاں کے جواب میں جو اسما آتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں ہم ظرف زمان اور ظرف مکان کہتے ہیں. مزید اس میں کچھ خاص مفردات ہوتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی دیکھا فوقہ ہو گیا، تحتہ ہو گیا، جو کہ ہمیں بتاتے ہیں، یعنی جو پریپوزیشن دراصل ہوتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہے ٹائم کے بارے میں یا پلیسمنٹ کے بارے میں، کہاں پر ہے، جیسے انڈر ہو گیا، ابو ہو گیا، بلو ہو گیا. تو دیکھ لیجیے سورۃ البقرہ کی آیت 125 میں کیا ہے؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا البیت مکان، خاص مکان، یہ کون سا گھر ہے؟ یہ خانہ کعبہ ہے. اسے ہم نے کیا بنایا؟ مثابۃ للناس، لوگوں کا مرکز، لوگوں کے اجتماع کی جگہ، وہ امنا، اور امن کی جگہ. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا کہ بنا لو، اتخذو کہ بنا لو، پکڑو، من مقام ابراہیم مصلی، یہ جو مقام ابراہیم ہے اسے نماز کی جگہ بنا لو. تو یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ مکان ہے. البیت کیا ہے؟ یہ مکان ہے. سورۃ یاسین کی آیت 9 میں دیکھیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، من بین ایدیہم، بین ایدیہم ان کے آگے، ایدیہم یعنی ہاتھ، ید، ایدیہم ان کے آگے، خلفہم ان کے پیچھے. وجعلنا، اور ہم نے کر دی، ہم نے بنا دی، من بین ایدیہم ان کے سامنے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے، کیا بنا دی؟ سدن یعنی دیواریں. ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے. سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 1 میں دیکھیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جو لے گئی، سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندے کو، کب؟ لیلن رات کو، رات میں یہ کام ہوا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو یہ کیا ہے؟ یہ جگہ ہے، یہ بھی جگہ ہے. اس جگہ سے اس جگہ کب لیا؟ راتوں رات. تو لیلن ظرف زمان، مسجد حرام، مسجد اقصی، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ظرف مکان. سورۃ الحج کی آیت 25 میں دیکھیں، ان الذین کفروا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ
اور وہ روکتے ہیں ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے روکتے ہیں۔ تو مسجد حرام کیا ہے؟ یہ مکان ہے، ظرف مکان ہے۔ سورۃ التکاثر کی دوسری آیت میں دیکھ لیجئے، حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم نے قبروں کو دیکھ لیا، تم نے قبروں کی زیارت کر لی، یہاں تک کہ تم جا پہنچے قبروں میں۔ تو حتی کیا بتاتا ہے؟ وقت کے بارے میں۔ سورۃ یوسف کی آیت 76 میں دیکھیں کیا ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، فوقہ اوپر، اور اوپر ہے، بالا تر ہے، کل ذی علم، ہر علم والے پر، علیم، ایک علم والا، یعنی علم کی حد نہیں، ہر عالم سے بڑھ کر ایک عالم ہے۔ تو لہٰذا عالم کو، یعنی جو طالب علم سے اپنے علم کا سفر شروع کرتا ہے، اسے ہمیشہ عاجز ہونا چاہیے، کیونکہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ سورۃ الشمس کی آیت 4 میں دیکھیں، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، یہ واو القسم ہے کیونکہ لیلی آیا ہے، اور رات کی قسم اذا یغشا، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈانپتی ہے۔ تو اذا ہمیں یہاں پہ اشارہ کر رہا ہے کس کی طرف؟ وقت کی طرف۔ تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں یہ ٹول ہے کس کا؟ ظرف زماں کا، زمانہ بتا رہا ہے۔ دو مقامات پر سورۃ الاعراف اور سورۃ البقرہ کی نمبر کے ساتھ دی گئی ہیں، یعنی سورۃ الاعراف کی آیت 160 اور سورۃ البقرہ کی آیت 60 میں کیا ہے؟ قد علم کل اناس مشربہم، یقیناً وہ جان گئے، یہ وہ لاٹھی کا قصہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو قد علم کل اناس، ان میں سے ہر گروہ نے جان لیا، مشربہم، اپنا گھات، اپنے پینے کی جگہ۔ تو یہ مشرب کیا ہے؟ یہ ظرف زمان نہیں، ظرف مکان ہے، یہ ہمیں جگہ کے بارے میں بتاتا ہے۔ سورۃ یوسف کی آیت 42 میں دیکھ لیجئے، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، فَلَبِثَ پس وہ ٹھہرا، کہاں ٹھہرا؟ سجن، قید خانے میں، وہ ٹھہرا قید خانے میں، اور کتنی مدت کے لیے ٹھہرا؟ بِضْعَ سِنِین، چند سال، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِین۔ تو سجن کیا ہے؟ ظرف مکان۔ بِضْعَ سِنِین یہ کیا ہمیں بتاتا ہے؟ یہ وقت کے بارے میں، تو اسے ہم کہیں گے ظرف زمان۔ سورۃ الاعراف کی دو آیات ہیں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، وَلَا تُفْسِدُوا، اور تم فساد نہ مچاؤ، اور تم فساد برپا نہ کرو، کہاں پر؟ فی الارض، زمین پر یا زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد۔ سورۃ الانفال کی آیت 66 میں دیکھیں، الآن خفف اللہ عنکم، الآن اب، خفف اللہ، اللہ نے تخفیف کر دی، اللہ نے ہلکا کر دیا، عنکم، تم سے، یعنی اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ تو الآن اب، ظرف زمان۔ اسی طرح یہاں دیکھ لیجئے سورۃ النجم کی آیت 14 میں، عند سدرۃ المنتہی، عندہ ہوتا ہے پاس، قریب، سدرۃ المنتہی کے پاس، تو عندہ اشارہ کرتا ہے جگہ کے بارے میں، کہاں پر؟ سدرۃ المنتہی کے پاس۔ سورۃ یوسف کی آیت 16 میں دیکھیں، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، اور وہ لوٹے، وہ آئے اپنے والد کے پاس، کب آئے؟ عشاءً، رات گئے، وہ رات کو آئے، یبکون، روتے روتے۔ سورۃ الرحمن کی آیت 17 میں دیکھیں، رب المشرقین ورب المغربین، رب المشرقین، رب ہے دو مشرقوں کا، ورب المغربین، رب ہے دو مغربوں کا۔ تو یہ جو دو مشرق ہیں، دو مغرب ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ مکان ہے۔ اب دیکھ لیجئے، عام طور پر جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسے ہم نے کسی سے پوچھنا ہے کہ آپ کب اٹھے، تو اگر وہ بھائی ہے تو کیا کہیں گے؟ متی تستيقظ،
اور اگر بہن ہے کیا پوچھیں گے؟ متا تستيقظين، اور وہ جواب دے سکتے ہیں، مثال کے طور پر استيقظ عند الفجر، میں فجر کے آس پاس اٹھا، چاہے فجر کی اذان سے پہلے ہی یا فجر کی اذان کے بعد۔ تو متا سے ہم نے کیا پوچھا؟ مکان، کہاں۔ عفواً، تو متا سے ہم نے کیا پوچھا؟ وقت کے بارے میں، کب۔ اسی طرح مثال کے طور پر کسی بھائی سے کسی کام کے بارے میں پوچھنا ہے، جیسے متا تذهب الى البيت، آپ کب گھر جائیں گے؟ جیسے وہ جواب دے رہا ہے اذهب الساعة السابعة، میں 7 بجے جاؤں گا۔ اسی طرح اگر بہن سے پوچھنا ہے تو کیا کہیں گے؟ متى تذهبين الى البيت، اور وہ بھی جواب دیں گی اذهب الساعة السابعة۔ یعنی متا تو ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب متا استعمال ہوتا ہے تو ہم دراصل پوچھتے کیا ہے؟ ہم وقت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور یہ جو وقت ہوتا ہے اس کا جو جواب ہوتا ہے یا اس کے لیے جو مفردات استعمال ہوتے ہیں ہم انہیں ظرف زمان میں انکلوڈ کرتے ہیں۔ وہیں اگر آپ آئینہ سے پوچھتے ہیں، جیسے آپ نے کسی سے پوچھ لیا آئینہ تصلی الفجر، آپ نے فجر کہاں پڑھی، اگر تو وہ مذکر ہے، اور اگر کسی بہن سے پوچھنا ہے تو آپ کیا پوچھیں گے؟ آئینہ تصلین الفجر، جی بہن آپ نے کہاں صبح کی نماز پڑھی؟ تو دونوں جواب دیں گے اصلی الفجر فی المسجد یا اصلی الفجر فی البیت۔ تو یہ جو مسجد ہے یعنی مسجد کا جواب ہمیں کب آیا؟ جب ہم نے آئینہ سے پوچھا۔ تو آئینہ حروف استفہام ہے، ہم کہہ سکتے ہیں یہ ڈیمانڈ کرتا ہے ظرف مکان، کہ کہاں، یہ لوکیشن جو ہے بتا دے گا۔ تو جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ہمارے پاس ایک ٹول ہے جسے ہم کہتے ہیں گوگل میپ۔ تو یہ جو گوگل میپ ہے یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ ہمیں مکان کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی اس لوکیشن کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اشارہ ہمیں کرتا ہے کس کی طرف؟ ظرف مکان کی طرف۔ تو ہم اکثر اپنے کلام میں کسی نہ کسی جگہ یا کسی نہ کسی وقت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہم پریپوزیشنز یوز کرتے ہیں یا وہ خود وہ جو اسم ہوتا ہے، یہ دونوں ہم ظرف کی کیٹیگری میں لاتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم آج کے قصے کے مفردات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے حطب۔ حطب لکڑی کو کہتے ہیں، یہ وہ خاص لکڑی ہوتی ہے جسے زیادہ تر تو ہم جلانے کے ہی کام لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہو گیا خبز یعنی روٹی۔ سبیل راستے کو کہتے ہیں، سبیل، سبیل راستہ۔ صباحن یعنی صبح، اس کے الٹ میں کیا ہے؟ ظلام یعنی اندھیرا۔ اس کے بعد متجر، تاجر تجارت کرتا ہے، اور متجر کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تجارت کی جاتی ہے۔ عادتاً ہم کسی بھی جو سٹور ہوتا ہے، بزنس وینچر کا پوائنٹ ہوتا ہے، اسے ہم متجر کہتے ہیں۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان کو دہراتا ہے؟ جی الحطب، الخبز، السبيل. جزاک اللہ۔ صباحن، الظلام، متجر۔ جزاک اللہ۔ خبزن ہمیں متجر سے لاتے ہیں، اور سبیل راستہ ہم راستے سے چل کے جاتے ہیں۔ صبح اور شام بھی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور لکڑی سے ہم خبز تیار کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اسے دیکھ لیتے ہیں ان کو۔ پہلا تھا حطب یعنی لکڑی جو جلانے کے لیے لگتی ہے، خبز روٹی کے لیے، سبیل راستے کے لیے، صباحن یعنی صبح کا وقت، جیسے ابھی ہمیں پتہ چل گیا، ظلام اندھیرے کو کہتے ہیں، اور متجر تجارت کی جگہ، ایک بڑے دکان کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ یعنی دکان عادتاً ایک چھوٹا ہوتا ہے لیکن متجر ایک بہت بڑا دکان ہوتا ہے۔ اب آئیے اب ہم اس قصے کو پہلے سنیں گے اور انشاءاللہ پھر سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ في قرية بعيدة كان هناك فتى صغير يسمى أحمد. كان يخرج كل صباح مبكرا في البرد ليجمع الحطب لأسرته الفقيرة. كان يمشي في الظلام ويتحمل التعب بصبر وقلبه مملوء بالأمل. جزاک اللہ۔ يوم من الأيام راه جار غني وسأله لماذا تخرج في الصباح الباكر وتترك النوم؟ ابتسم أحمد وقال لأن أمي تنتظرني في البيت وأخوتي يتحاجون إلى الخبز إذا لم أعمل
في هذا الوقت فمتى سأعمل. جزاك الله. تأثر الرجل بكلماته فأعانه بعمل في متجره ومع الأيام كبر أحمد وأصبح رجلا ناجحا لا ينسى درسا تعلمه أن العمل في الوقت المناسب وفي المكان الصحيح هو سبيل النجاح والعزة. جزاك الله. فی قریۃ بعیدہ ایک دور گاؤں میں کان ہناک فتن صغیر یسمى احمد ایک چھوٹا بچہ رہتا تھا جس کا نام احمد تھا. کان یخرج کل صباح مبکرا وہ صبح سویرے نکلتا تھا. فی برد لیجمع حطب لکڑیاں جمع کرنے کے لیے سردی میں نکلتا تھا لکڑیاں جمع کرنے کے لیے. اسرت الفقیرہ اپنے غریب گھر کے لیے. کان یمشی فی الظلام وہ اندھیرے میں چلتا تھا. ویتحمل تعب بصبر اور صبر کے ساتھ اٹھاتا تھا. وقلبہ مملوء بالعمل اور اس سے اس کا دل بہت مطمئن ہوتا تھا. جزاک اللہ. وفی یوم من الایام ایک دن میں راہ جار غنی وسألہ ایک امیر پڑوسی نے اسے دیکھا اور اس سے پوچھا لماذا تخرج فی الصباح الباکر وتترک النوم آپ صبح سویرے کیوں نکل گئے وتترک النوم اور نیند کو چھوڑ کر. فابتسم احمد وقال احمد نے مسکرایا اور کہا لأن امی تنتظرنی فی البیت کیونکہ میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے گھر میں. وإخوتی یحتاجون إلی الخبز میرے بھائی بہنوں کو ضرورت ہے روٹی کی. اذا لم اعمل فی هذا الوقت فمتى سأعمل اگر میں ابھی کام نہیں کروں گا تو میں کب کروں گا. جزاک اللہ. تأثر الرجل بکلماته اور اس آدمی کو اثر ہوا اس کی باتوں سے. فأعانه بعمل فی متجره اور اس نے اس کو کام کا آفر دیا اپنے دکان میں. ومع الایام کبر احمد اور دن گئے احمد بڑا ہوتا گیا. وأصبح رجل ناجحا اور ایک دن یہ بڑا کامیاب آدمی بن گیا. لا ينسى درسا تعلمه اور اس درس کو یہ کبھی نہ بھولا. ان العمل فی الوقت المناسب کہ کام ہمیشہ مناسب وقت پہ کرنا چاہیے. وفی المکان الصحیح اور صحیح جگہ پہ. هو السبیل النجاح والعزت یہی ہے راستہ کامیابی اور عزت کا. جزاک اللہ. فی قریۃ بعیدۃ ایک دور دراز گاؤں میں کان ہناک فتن صغیرا یسمی احمد ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا. کان یخرج کل صباح مبکرا فی البرد لیجمع الحطب کان یخرج کل صباح نکلتا تھا وہ ہر صبح سویرے مبکرا فی برد سردیوں میں لیجمع الحطب لاسرۃ الفقیر لکڑیاں جمع کرتا تھا اپنے غریب فیملی کے لیے. کان یمشی فی ظلامی چلتا تھا وہ اندھیرے میں. ویتحمل تعب اٹھاتا تھا وہ بوجھ برداشت کرتا تھا صبر کے ساتھ. وقلبہ مملوء بالعمل اس کا دل بھرا ہوا تھا امید سے. جزاک اللہ. وفی یوم من الایام ایک دن رآہ جار غنی وسألہ ان کو ایک اپنا ہمسایہ امیر مطلب ملا. وسألہ اور انہوں نے ان کو پوچھا لماذا تخرج فی الصباح الباکر وتترک النوم تم اتنی صبح کہاں جاتے ہو اور اپنی نیند کو ترک کیوں کرتے ہو. فابتسم احمد وقال احمد نے ہنسا اور کہا لأن امی تنتظرنی فی البیت میری ماں میرے گھر پہ میرا انتظار کرتی ہے. وإخوتی یحتاجون إلی الخبز اور میرے بھائی بہن روٹی کا انتظار کرتے ہیں. اذا لم اعمل فی هذا الوقت فمتى سأعمل اگر میں اس وقت بھی کام نہ کروں تو میں کب کام کروں. جزاک اللہ. اثر الرجل بکلماته تو ان باتوں سے کافی اثر اس آدمی پہ ہوا. فأعانه بعمل فی متجر تو اس نے اس کو آفر دی اپنے اس میں متجر جی اپنے متجر میں. ومع الایام کبر احمد تو احمد ایسے ہی بڑا ہوتا گیا.
وَأَصْبَحَ رَجُلًا نَاجِحًا، اور اس طرح سے وہ ایک کامیاب انسان ہو گیا. لا ينسى درسا تعلما، نہیں وہ بھولا یہ درس، یہ تعلیم، مطلب یہ لیسن. ان العمل فی الوقت المناسب، تو جو کام ہے یہ اس نے سیکھا کہ ایک مناسب وقت پر کام کرنا چاہیے. وفی المکان الصحیح هو سبیل النجاح والعزہ، صحیح جگہ پر صحیح کام کرنا بہتر ہے. هو سبیل النجاح والعزہ، یہی کامیابی اور عزت کا راستہ ہے. جزاکم اللہ خیر. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ظرف کے بارے میں جانا. ہم نے دیکھا کہ اس کے دو میجر پارٹس ہیں، ظرف زماں اور ظرف مکان. ظرف زماں یعنی جب ہم متى پوچھتے ہیں، اور جب ہم آئینہ سے سوال کریں تو جواباً ہمیں ظرف مکان ملتا ہے. اس پر ہم نے قرآن کریم کی کچھ آیات دیکھی، اور آخر پر ایک ہم نے قصہ جانا جس کا تھیم یہ تھا کہ کام صحیح وقت اور صحیح مکان پر مناسب ہوتا ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ صحیح وقت اور صحیح جگہ پر جو کام ہوتا ہے وہی دراصل صحیح کام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہمیں وقت پر کام کرنے بلکہ وقت سے پہلے ہی کام کی تیاری میں لگ جانے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.